منقول ہے کہ آسمان میں فرشتوں کی 2 عید کی راتیں ہیں، جیسے کہ مسلمانوں کی زمین پر 2 دن کی عیدیں ہیں۔ فرشتوں کی عید کی رات شب برات ہے جو نصف شعبان میں ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر ہے جو رمضان المبارک میں آتی ہے۔ اور مسلمانوں کی عید 2 دن، فطر کا دن اور قربانی کا دن ہے، اس لیے نصف شعبان کی رات کو فرشتوں کی عید کا نام دیا گیا۔ امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا کہ اس رات کو عبادت کرنے سے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جمعہ کی رات کو عبادت کرنے سے ہفتہ بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسے لیلۃ التکفیر یعنی گناہوں کی معافی کی رات بھی کہا جاتا ہے، اور شب حیات بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ امام منذری نے مرفوع روایت نقل کی ہے، جس نے عید کی دونوں راتوں میں نصف شعبان کی رات کو شب بیداری کی یعنی عبادت کی، اس کا دل نہیں مرے گا جس دن دل مریں گے۔ اس کا نام لیلۃ شفاعت کی رات بھی ہے۔ روایت میں ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 13ویں شب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی امت کی شفاعت کی تو آپ کو تہائی عطا ہوا، پھر 14ویں شب کو دعا کی تو 2 تہائی عطا ہوا، پھر 15ویں شب کو دعا کی تو سب کچھ عطا ہوا، سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بدکے ہوئے اونٹ کی طرح دور بھاگے، یعنی نافرمانی کر کے اللہ سے دور بھاگے۔ اس کا نام شب مغفرت بھی ہے، اس لیے کہ امام احمد کی روایت میں ہے کہ جناب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو بندوں پر نظر فرماتا ہے، پھر اہل زمین کو معاف کرتا ہے، سوائے 2 کے، نمبر 1 شرک، نمبر 2 کینہ ور۔ اس کا نام شب آزادی بھی ہے۔ ابن اسحاق نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ضروری کام سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان تک بھیجا۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عرض کیا، آپ جلدی فرما دیں، میں جناب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ آپ نصف شعبان کی رات کے بارے میں مسائل بتا رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے انیس بیٹھو، میں تمہیں نصف شعبان کے بارے میں بات بتاتی ہوں۔ وہ رات جناب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے میری شب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لحاف میں آئے، اور رات کو میں بیدار ہوئی تو میں نے انہیں غیر موجود پایا۔ میں نے کہا، شاید آپ کتبی لونڈی کی طرف چلے گئے ہوں۔ میں نکلی اور مسجد میں گئی، چلتے چلتے اندھیرے کی وجہ سے میرا پاؤں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا لگا۔ آپ یہ کہہ رہے تھے، میرے بدن اور میری صورت نے آپ کو سجدہ کیا، میرا دل آپ پر ایمان لایا، اور میرے ہاتھ ہیں اور جو میں نے ان کے ساتھ اپنے پر زیادتی کی۔ اے عظیم، ہر بڑی بات میں اس پر امید کی جاتی ہے، بڑا گناہ معاف کر دے۔ میرے چہرے نے اسے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی صورت بنائی اور اس کے کان اور آنکھ بنائی۔ اے اللہ، مجھے ایسا دل عطا فرما جو پرہیزگار ہو، شرک سے پاک ہو، نیک ہو، نہ کافر ہو نہ ہی بدبخت ہو۔ میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ مانگتا ہوں، تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ، تجھ سے تیری پناہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، بس تو ایسا ہے جیسے کہ تو نے خود اپنی تعریف فرمائی۔ میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمائی،
میں اپنے آقا کے لیے مٹی میں اپنا چہرہ خاک آلودہ کرتا ہوں، اور چہرے کا حق یہ ہے کہ اپنے آقا کے سامنے خاک آلودہ ہو۔ پھر سر اٹھایا، میں نے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ کس کام میں ہیں اور میں کس کام میں ہوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا تم نہیں جانتی کہ یہ شب نصف شعبان کی شب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس شب میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر دوزخ سے آزاد کردہ ہیں، یعنی بے شمار لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے سوائے 6 کے۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 عادی زنا کرنے والا، نمبر 4 قطع طلق کرنے والا، نمبر 5 فتنہ باز، نمبر 6 چغل خور۔